ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں اس چینل کے حوالے سے میری مختصر سی گفتگو، مگر بہت اہم گفتگو، دنیا کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس لیے کہ پوری دنیا ایک خلفشار سے گزر رہی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ یہ سارا انتشار اور ساری نفرتیں اور ایک دوسرے کو گرانا، یہ سب اس لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرا ہوا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے خوف زدہ ہے۔ اور یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے دنیا کی، وہ کتنا بڑا حادثہ ہے کہ آج حکومتیں، سلطنتیں آج دوسری کی ویرانیوں میں اپنی آبادیاں تلاش کر رہی ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ویرانیوں کو آباد کرو تاکہ دوسرے بھی چین و سکون سے رہ سکیں اور آپ بھی چین و سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کر سکیں۔ انسان کی فکری اور ذہنی تنزلی ہے یہ کہ انسان طاقت کو حق سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے 1400 برس پہلے اس فلسفے کو دیا تھا کہ دیکھو، طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ہے، وہ ہے داستان کربلا، وہ ہے کربلا کا واقعہ۔ ایک طرف ایک مختصر سی فوج ہے، وہ بھی بھوکی اور پیاسی ہے، اور ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہے، لیکن لاکھوں کا لشکر طاقت کو حق سمجھ رہا ہے، اور یہ 72 کے لشکر کی نظر میں حق طاقت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے حق بظاہر اس دنیا کو لگتا ہے کہ حق ہار گیا، حق کو شکست ہو گئی، لیکن ہمیشہ ہار جو ہے باطل کی ہوتی ہے، ہار ہمیشہ جھوٹ کی ہوتی ہے۔ یہ بحث الگ ہے کہ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، سچ کے قدموں میں آہستگی ہوتی ہے، سچ آہستہ آہستہ چلتا ہے، باطل اور جھوٹ کو دوام نہیں ہے، سچ اور حق میں دوام ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جھوٹی اناؤں میں زندگیاں نہ تلاش کرے، اپنی ایگو پرابلم میں اپنا سکون نہ ڈھونڈے۔ سکون اسی بات میں ہے کہ ظاہر جو چیز آپ کو دوسرے کو دیں گے وہ لوٹ کے آئے گی، وہ پلٹ کے آئے گی۔ علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ وہ نفرت ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، مکاری ہو، انسان کسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ آج ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، اس وقت کا ہم انتظار کریں گے کل کوئی ہمیں بھی دھوکہ دے گا۔ آج آپ یا دنیا والے یا بہت سی حکومتیں ہیں جو طاقت کے زوم پر اپنے اسلحوں کے بلبوتے بہت سے مظلومین کو ستا رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری فتح ہے، اس لیے کہ فتح لاشوں میں نہیں ملتی ہے، فتح زندگیوں میں ہے، فتح خون بہانے میں نہیں ہے، جیت خون دینے میں ہے۔ لہٰذا انسان اگر یہ سوچ لے اور یہ غور کر لے، اس کو کلیہ بنا لے، یہ بڑی پریشانی ہے کہ آج پوری دنیا کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ
کہ ہمیں سچ پسند نہیں ہے، ہم سچ سننا نہیں چاہتے، ہمیں حق پسند نہیں ہے، ہم حق سننا نہیں چاہتے۔ جو حق گو ہیں، جو سچ بیانی سے کام لیتے ہیں، وہ دنیا کی نظر میں مجرم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر علی شریعت نے ایک منزل پہ بڑی خوبصورت بات لکھی۔ علی شریعتی کہتے ہیں کہ میں جہاں رہتا تھا، میرے محلے اور میرے پڑوس میں ایک جو مکان تھا، اس میں ایک مرغا تھا جو صبح صبح آواز لگاتا تھا، جسے ہم سماجی اصطلاح میں اذان دینا کہتے ہیں۔ اس کی آواز پہ علی شریعتی کہتے ہیں کہ میں نہیں بلکہ محلے کے بہت سے لوگ اپنی میٹھی نیندوں سے بیدار ہوتے تھے، لیکن میں نے ایک دن محسوس کیا کہ میری آنکھ کھلی مگر اس مرغے کی آواز نہیں آئی، اس مرغ نے اذان نہیں دی۔ میں تلاش 2-3 دن میں نے انتظار کیا۔ تیسرے دن میں اس پڑوسی کے گھر گیا جس پڑوسی کے گھر سے اس مرغے کی اذان کی آواز آتی تھی۔ صاحب خانہ دروازے پر آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ کئی دن سے آپ کا مرغ اذان نہیں دے رہا ہے۔ اس کی آواز پر ہم لوگ جاگتے تھے۔ صاحب خانہ نے اپنی گردن کو خم کر کے کہا کہ پورے محلے کی شکایت تھی، محلے والے کمپلینٹس کرتے تھے کہ آپ کے مرغ کی اذان ہماری نیندوں میں خلل ڈال دیتی ہے، ہماری نیندوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ لہٰذا پھر آپ نے کیا کیا کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے اسے ذبح کیا اور کھا لیا۔ علی شریعتی کہتے ہیں کہ دیکھیں ظاہر ہے یہ بات ہمارے ایک عام انسان کے لیے بہت سادہ سی بات ہے، مگر علی شریعتی جیسے لوگ جو ایک مفکر ہوتے ہیں، جو ایک فکر رکھتے ہیں، جو اپنے بارے میں نہیں پوری دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 2-3 دن پریشان رہا۔ آخر میں کہتے ہیں وہ کہ میری پریشانی کا سبب یہ تھا کہ جو جگائے گا وہ مارا جائے گا، جو بیدار کرنے کی کوشش کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آج دنیا میں ایسی بھی حکومتیں ہیں، زمین خدا کا شکر ہے کہ زمین ایسے لوگوں سے بھی خالی نہیں ہے جو آدمیت و انسانیت کو بیداریاں دیتے ہیں، جو آدمیت و انسانیت کے اندھیروں کو اجالوں اور روشنی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سزا بھی پا رہے ہیں۔ جب تک اس دنیا سے یہ خوف و ہراس ختم نہیں ہوگا، نہ دہشت گرد ختم ہوگی، دہشت گردی ختم ہوگی، نہ آتنکواد ختم ہوگا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں چاہیے کہ انسانوں کی طرح زندگی گزاریں۔ ہم آدمی ہیں، ہمیں چاہیے کہ آدمیوں کی طرح زندگی گزاریں۔ ہماری آدمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے لفظوں سے پھول برسیں، ہمارے جملے معطر ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف ہمارے لفظوں سے نہیں بلکہ ہمارے کرداروں سے بھی خوشبو آئے۔ بات کہنے کے لیے تو ظاہر بہت سی باتیں ہیں، مگر میں نے ایک اپروچ اس چینل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھی ہے کہ سوچئے، زندہ رہیے، زندگی عطا کیجیے، خوش رہیے، دوسروں کو خوشیاں بانٹیے۔ آپ سکون سے رہنا چاہتے ہیں، دوسروں میں سکون تقسیم کیجیے، اس لیے کہ اگر کوئی انسان کسی کا دکھ اور درد دیکھ کے بھی رات کو چین سے سو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح مر چکی ہے، وہ اپنی لاش کو اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے گھوم رہا ہے۔ ہم زندہ ہیں تو زندوں کی طرح زندگی گزاریں۔ یہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت سے انسان 70، 80، 60، 65، 70 برس زندہ رہتے ہیں، لیکن وہ 20، 30، 35، 40 برس کی عمر میں مر جاتے ہیں۔ 60، 70 برس کی عمر میں ان کا جنازہ اٹھتا ہے۔ تو عزیزو، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم زندگی اسی انداز سے گزاریں، اور خدائے پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے اللہ پوری دنیا کو امن و سکون عطا فرما۔ اللہم صلی علی